اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے میلوں میں جانے کا واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سال کے کچھ خاص دنوں میں بڑے بڑے میلوں اور بازاروں کا اہتمام کرتے تھے۔ ان میلوں میں لوگ دور دور سے آ کر خرید و فروخت کرتے، اون، کوڑے، کپڑے اور اناج خریدتے، مشہور شاعر اپنے اشعار سناتے اور انعام پاتے، اور قبیلے اپنی برائی اور بہادری کے قصے بیان کرتے۔ ان میلوں میں سب سے مشہور بازار عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے تھے۔ یہ میلے صرف تجارت ہی نہیں بلکہ ثقافت اور معاشرت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلوں میں جانا۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان میلوں میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے ماحول کو غور سے دیکھتے۔ ایک طرف لوگ تجارت کرتے تھے مگر اکثر دھوکہ دہی کرتے، ناپ و تول میں کمی کرتے، جھوٹی قسمیں کھاتے۔ دوسری طرف شعراء اپنی شاعری میں قبیلوں کی برائی کرتے اور تکبر و غرور میں ڈوبے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو دیکھ کر الگ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ نہ دیتے، نہ جھوٹی قسم کھاتے اور نہ ہی فخر و غرور کی باتیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچے اور الامین امانت دار کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میلوں میں جا کر سچائی اور دیانت کے ساتھ خرید و فروخت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ نفع ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلوں میں جانا۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میلے دعوت دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں اور میلوں میں تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے فرماتے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ پکارا تو امن۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنتے، کچھ سوچ میں پڑ جاتے، لیکن اکثر لوگ مذاق اڑاتے۔ ابو لہب اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آتا اور کہتا، یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہ کرتے اور نہ ہی تکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں کو صرف تجارت کا نہیں بلکہ دعوت دین کا ذریعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ سکھایا کہ کاروبار سچائی اور ایمانداری سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اصل کامیابی دولت یا شہری نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت ماننے میں ہے۔